بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، امریتا پریتم تقسیم ہند سے پہلے لاہور میں رہتی تھی۔ وہ بہت نامور ادیبہ، شاعرہ اور کہانی نویس بھی تھی اور لاہور میں ریڈیو سے وابستہ رہی، اور پھر بعد میں تقسیم ہند پر وہ انڈیا کے پنجاب چلی آئیں۔ آپ اپنی کتاب رسیدی ٹکٹ میں لکھتی ہیں کہ یاد رکھیں، آپ نے زندگی میں کسی کو بھی اگر لوٹا ہے تو وہ چاہے نقدی ہو یا کسی کا اعتبار ہی کیوں نہ ہو، کوئی ساز و سامان ہو یا کسی کی عزت، آپ کو ایک نہ ایک دن اس سے واپس ضرور کرنا ہوگا۔ یہ ایک قرض ہے جو آپ کو ضرور لوٹانا ہوگا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور اسے لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ ناظرین کرام، وہ لکھتی ہیں کہ لاہور میں جہاں ان کی شادی ہوئی تھی وہاں ان کے سسرال کے بزرگوں نے 1857 کے غدر میں حصہ لیا تھا۔ انگریزوں کے خلاف ہوئی جنگ آزادی کو یوں تو جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن انگریزوں نے اسے ہنگامہ یعنی کہ غدر کا نام دیا ہے، اور ان کے سسرال والوں نے اسی غدر کے ہنگاموں میں بہت سا ساز و سامان اور نقدی لوٹی، اور وہ سب کچھ لوٹ کر 1857 میں دلی سے لاہور چلے آئے۔ تو امریتا پریتم جب بیاہ کر ان کے گھر گئیں تو سب سے بڑے دادا نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ کیسے انہوں نے لوٹ مار کی تھی، اور ایک قالین بھی دکھایا جس پر وہ روزانہ سوتے تھے، اور دادا جی بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ قالین میں نے 1857 کے غدر میں لوٹا تھا، اور پھر اس قالین کو میں دلی سے لاہور لے کر آیا اور روزانہ اسی قالین پر سوتا ہوں، اور یہ قالین مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ پھر 1947 میں جب دوبارہ تقسیم ہوئی اور حالات خراب ہوئے تو سسرال کے باقی خاندان والے پھر سے لاہور چھوڑ کر دلی واپس آ گئے، لیکن وہ بڑے دادا جو قالین پر روزانہ سوتے تھے وہ کہنے لگے کہ میں واپس کسی صورت نہیں جاؤں گا، یہ سارا ساز و سامان دلی سے لوٹ کر لاہور لایا تھا، اور میں آج اپنے گھر کی اور اس سامان کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ وہ لاہور میں ہی رہ گئے اور باقی خاندان دلی واپس چلا گیا، اور بعد میں جب لاہور میں حالات زیادہ خراب ہوئے تو ملٹری نے انہیں ٹرک میں زبردستی بٹھا کر واپس دلی روانہ کر دیا۔ تو لاہور سے باقی تو وہ کچھ بھی بچا کر نہ لا سکے، تو جب وہ دلی پہنچے تو ان کے پاس صرف وہی قالین تھا جس پر وہ روزانہ سوتے تھے۔ دلی پہنچ کر ان دادا جی نے یہ اعتراف کیا کہ سچ کہتے ہیں کہ جو ساز و سامان آپ نے لوٹا ہے وہ ایک قرض ہے
جسے آپ کو واپس لوٹانا ہی ہوگا۔ یہ سارا ساز و سامان جو میں دلی سے لوٹ کر 1857 میں لاہور لے کر گیا تھا، آج لاہور میں 1947 میں وہی ساز و سامان پھر سے مجھ سے کسی اور نے لوٹ لیا ہے، اور رہ گیا ہے یہ وہی قالین جو دلی سے لاہور گیا تھا، اور لاہور سے پھر یہ قالین آج دلی واپس آ گیا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ یہ ایک قرض ہے جسے آپ کو لوٹانا ہی ہوگا۔ ناظرین کرام، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔